السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق موٹیویشنل چینل کے اوپر۔ آج بہت اچھا ٹاپک ہے ہمارا جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ سارے لوگ امیر بننے کا سوچ رہے ہیں، کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں اور بہت زیادہ مالدار بننے کا سوچ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی بغیر استاد کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ ٹریننگ کہیں نہ کہیں سے لینی پڑے گی۔ آپ نے سوچا ہے کبھی شروع میں جب ABC لکھنا کتنا آسان تھا لیکن نہیں لکھ پائے؟ 1 2 3 4 یہ کتنا آسان تھا لکھنا، لیکن نہیں لکھ پائے بغیر استاد کے۔ استاد ہمیں ملا اسکول میں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ABC اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، بلکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں لکھنا سکھایا۔ حالانکہ یہ کتنا آسان ہے، یہ تو ہر کسی کو آتا ہے نا، لیکن شروع میں یہ چیز ہم نہیں لکھ پائے تھے۔ تو اسی لیے کوئی بھی کام کرنا ہے نا، وہ دیکھنے میں بڑا ہی آسان لگتا ہے کہ ہم اس کو بہت سکون سے کر لیں گے، لیکن اس میں بھی بہت بریکیاں ہوتی ہیں، بڑی جگہ ایسی ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہاں سے کئی دفعہ بہت لاس بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہت زیادہ پروفٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی ٹریننگ بھی ضروری ہے، چاہے کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ بکریاں ہی پال رہے ہیں، مرغیاں پال رہے ہیں، تو اس کی بھی ایک ٹریننگ ہے اور پراپر ٹریننگ ہے۔ چاہے آپ ایگریکلچر کا کام کر رہے ہیں، زراعت کا، دیکھنے میں عام لگتا ہے کہ کپاس لگاؤ اور وہ اگاتی ہے اور گندم لگاؤ وہ ایسا نہیں ہے، اس میں بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، حکمت اور بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کو علم الباب کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ایک بہترین استاد کس طرح سے بہترین شاگرد کو تیار کرتا ہے، یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم کاروبار کرنے کے لیے صرف اگر بکس پڑھتے ہیں نا تو یہ ناکافی ہے، ہمیں پریکٹیکل میں ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے گراؤنڈ کے اوپر جو ہمیں بتائے کہ یہ کام ایسے کریں، یہ کام ایسے کریں۔ آج کل بہت زیادہ لوگ یوٹیوب کے اوپر رلائے کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کی ویڈیو کو دیکھ کے وہاں سے سیکھ لیں گے اور پھر اپنا کاروبار کروں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یوٹیوب کے اوپر آپ کو لوگ ہر ٹاپک کے اوپر بات تو کرتے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہوتی ہے نا، ایگزیکٹ بالکل صحیح ہوتی ہے نا، وہ کوئی بندہ شیئر نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے چیک کریں کوئی بھی ویڈیوز، وہاں پہ آپ کو ساری کروڑوں میں ویڈیو ملیں گی، کوئی بھی ٹاپک ہو، وہاں پہ آپ کو سب اچھا اچھا دکھایا جاتا ہے، منافع، کروڑوں کی، لاکھوں کی باتیں کی جاتی ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ حالانکہ کون سا ایسا کاروبار ہے حلال جس میں نقصان نہیں ہوتے؟ نقصان بھی ہوتے ہیں، ڈیمیجز بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر اس کا ٹائٹل اوپر لکھ دیا جائے گا تو پھر ویڈیو کو پلے کون کرے گا؟ ڈالر کیسے بنیں گے یوٹیوب کے؟ جو یوٹیوب چینلز کے بینیفیشری ہیں ان کو ڈالر بھی چاہیے ہوتے ہیں، یہ ڈالروں کی ساری گیم ہے۔ یہ لوگ آپ کو امیر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو صرف ایک اسکیچ دے دیتے ہیں۔ اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا یا گوگل پہ جا کے کیا یا کسی دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر، تو آپ کو کچھ ہنٹس مل جاتے ہیں کہ یہ کام آپ اتنے پیسے کے اندر کر سکتے ہیں۔ وہاں سے پھر آپ نے خود آئیڈیا لگانا ہوتا ہے کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں یا یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ پھر جو کام آپ سلیکٹ کریں، پھر اپنی فیلڈ میں نکلیں، جا کے کچھ لوگوں سے ملیں جو اس کام کے اندر تجربہ رکھتے ہیں، ان میں سے بھی کافی لوگوں سے ملیں، ایک سے نہ ملیں، ان کی الگ الگ رائے لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں۔ آپ جب بھی کام شروع کریں گے نا، کوئی بھی کام شروع کریں گے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بات کرے گا، کوئی آپ کے بارے میں کیا رائے رکھے گا، کوئی آپ کو کہاں سے ڈرائے گا، مطلب دنیا مختلف ویو سے آپ کو گائیڈ کرے گی۔ وہ لوگ بھی آپ کو مشورہ دیں گے جنہوں نے زندگی میں وہ کام نہیں کیا۔ میں نا آپ کو ایک بڑا زبردست قصہ سناتا ہوں، میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔
अजय देवगन ने जो सबसे पहली फ़िल्म बनाई थी ना, फूल और कांटे, ये फ़िल्म बन के तैयार होगी। अजय देवगन की ये पहली फ़िल्म थी। इसमें नया हीरो था, नई हीरोइन थी, नया डायरेक्टर, एक्टर, नया सेटअप था सारा। और इसके ऑपोजिट एक दूसरी फ़िल्म बना रहे थे अनिल कपूर, लम्हे। ये दोनों फ़िल्में सेम बन के तैयार हुई और एक ही दिन इन्होंने रिलीज़ होना था। तो अनिल कपूर अजय देवगन के पास आए, अजय देवगन से कहने लगे कि अजय, आप नए आए हैं इस फील्ड में, आपकी हीरोइन नई है, आपके डायरेक्टर, एक्टर, सारे लोग, सारा सेटअप आपका नया है और हम सारे पुराने लोग हैं। हमारे डायरेक्टर बड़े तजर्बाकार हैं, हमने इतना पैसा लगाया हुआ है लम्हे फ़िल्म के ऊपर। आप हमारी फ़िल्म के साथ अपनी फ़िल्म को रिलीज़ ना करें। ऐसा ना हो कि आपकी फ़िल्म फ्लॉप हो जाए, आपकी फ़िल्म पिट जाए। लेकिन अजय देवगन ने अनिल कपूर की बात नहीं मानी थी। अजय देवगन ने जो टाइम तय था उसी के ऊपर अपनी वीडियो को, अपनी फ़िल्म को रिलीज़ किया था। लेकिन रिज़ल्ट इसके ऑपोजिट आया था। जो फूल और कांटे अजय देवगन की फ़िल्म थी, इसने फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर इसने राज किया, बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, बड़ी रेटिंग मिली। अजय देवगन इसी फ़िल्म से हीरो बन गया था, जो इनके साथ हीरोइन थी वो भी। और इसके मुकाबले में जो अनिल कपूर की फ़िल्म थी लम्हे, वो फ्लॉप होगी। उसमें तजर्बाकार लोग थे, तजर्बाकार कैमरामैन थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, करोड़ों का बजट था। लेकिन फ्लॉप में सारे लोग आपके बारे में राय देंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो आपके बारे में बोलेंगे। लेकिन ये बात कोई नहीं बता सकता, कन्फर्म नहीं बता सकता कि आप कामयाब होंगे या नहीं। ये सिर्फ आप खुद जानते हैं कि आप कामयाब होंगे या नहीं। आपकी कामयाबी का फ़ैसला दुनिया ने नहीं करना, आपने खुद करना है। इस काम को मेहनत से, लगन से, जज्बे से कर रहे हैं तो आपके बारे में दुनिया की जो राय है वो हकीकत नहीं, वो सिर्फ़ एक शोर है। हकीकत आपकी मेहनत है। एक किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन को फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाते थे, कोई क्या बात करता था, कोई क्या बात करता था। क्योंकि लोगों की आदत होती है कि दूसरे को रोकना, दूसरे के ऊपर बात करना, उसकी कोई कमज़ोरी देखना। जिस भी फ़िल्म के लिए गए, उन्होंने इनको बोला कि आप शक्ल से हीरो ही नहीं लगते, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपका अंदाज़ ही हीरो वाला नहीं है, आप बैठते सही नहीं हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। वो इस काम के ऊपर उन्होंने मेहनत की और वो एक दफ़ा रेडियो के ऊपर काम करने के लिए गए तो रेडियो स्टेशन ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आपकी आवाज़ मुनासिब नहीं है। तो इसके बावजूद अमिताभ बच्चन ने लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने काम के ऊपर फोकस किया। लेकिन बाद में फिर उनकी एक फ़िल्म आई ज़ंजीर 1973 में, 1973 में ज़ंजीर फ़िल्म, रातों रात हीरो बन गए। लोगों को आवाज़ भी पसंद आई, लोगों को शक्ल भी पसंद आई, लोगों को किरदार भी पसंद आया। तो असल मकसद कहने का यह है कि आपने खुद फ़ैसला करना है कि आपने क्या क्या करना है, आपने कामयाब होना है कि नहीं। अगर मेरी तरह आपने उठना ही 9-10 बजे तो फिर तो कामयाबी नहीं है। आपको टाइम की पाबंदी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके वक्त आपको मौका देता है, और अगर वो भी आप मेहनत सही कर रहे हैं तो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।